جی السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ڈائریکٹر ہیلتھ ڈی ایچ اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن لاہور عقیل باس ملک کے ساتھ. ان کے ساتھ عید کے حوالے سے بات کرتے. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہے جی، خیریت سے. میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عید کی آمد ہے، آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل، عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، بائی منڈے شروع ہو رہی ہے. اور پیغام بڑا مختصر ہے جی کہ اپنے آس پاس کے، اپنے خاص طور پہ بینگ اے سی ای او اور اسی طرح کے تمام سی ای اوز کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنے آفس کے بڈیز، ان کی فیملیز کو اکاموڈیٹ کریں، اور خاص طور پہ اپنے عزیز و اقارب جو کہ متوسط ہیں یا کسی وجہ سے کمزور ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کریں. اور اگر یہ پیٹرن بنا لیں، ہر ایک کوئی جو شخص افورڈ کر سکتا ہے اپنے لوگوں کی کفالت کو یا ان کی ایکسپینس کو ماہانہ کے حساب سے، تو انہیں اپنے خاص طور پہ اپنے عزیز و اقارب پر اپنے گرد و نواح کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. اپنے آفس کے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان پہ نظر رکھنی چاہیے. اور نمبر 2، اپنے وہ عزیز و اقارب جو کسی وجہ سے کمزور ہیں، اگر آپ ان کی سپورٹ کرتے رہیں گے تو انہیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے خیال میں یہ ایک پیٹرن سیٹ ہونا چاہیے آل اکراس پاکستان. عقیل صاحب، آپ بذات خود جو ہے نا عید کی چھٹیاں کیسے مناتے ہیں، اور عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو آپ کیسے اس کو سیلیبریٹ کریں گے؟ جی بالکل، عید الاضحیٰ بڑی سادگی سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس میں بس زیادہ بچوں کی عید ہوتی ہے. ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں اگر قربانی کے حوالے سے کوئی ڈسٹریبیوشن ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور دائرے کے عید والا دن اس میں گوشت کی تقسیم کے اوپر ہی زیادہ زور ہوتا ہے. اور خاص طور پہ گوشت کی تقسیم کے ساتھ یہ بھی کہتے چلیں کہ جب آپ گوشت تقسیم کریں تو خاص طور پہ میری عادت یہ ہے کہ میں ہمارا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے فیملی کا، وہ بھی تقریباً آدھے سے زیادہ نکال دیتا ہوں. حالانکہ اس میں لوگ بہت سارے فریز کر کے رکھتے ہیں، کئی دن تک وہ گوشت چلتا رہتا ہے. نہیں، ان کے حوالے سے کچھ بات ہے نا؟ آپ یقین کریں، میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس کے اوپر کبھی کبھی نالاں ہو جاتی کہ آپ اپنا حصہ بھی دے دیتے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان لوگوں تک چلا جائے، کیونکہ خاص طور پہ کچھ ایسے بھی ہمارے طبقات ہیں جو سارا سال اس طرح سے مٹن یا بیف نہیں کھا سکتے. تو یہ جتنی تقسیم ہو اتنی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی نیت دیکھنی ہے نا. اللہ تعالیٰ کو آپ کی حیثیت نہیں چاہیے کہ آپ کتنے من گوشت دے رہے ہیں اور کتنے من آپ نے ڈیپ فریزر میں فریز کر لیے. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ صرف آپ کی خالص نیت ہے. جیسے آج کل ہمارے یہاں ذرا دکھاوے کا زیادہ معاملہ ہوتا ہے، جب تک اپنے تمام رشتہ داروں کو دکھا نہ دیں، اپنے لوگوں کو دکھا نہ دیں کہ میں نے یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، اس سے بہتر ہے کہ انسان کو لمیٹڈ ہو کے سارے معاملات کرنے چاہیے. صاحب، آپ ڈی ایچ اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن میں بطور ڈائریکٹر ہیلتھ جو ہے اپنی خدمات جو ہے نا وہ سارا انجام دے رہے ہیں، تو ہیلتھ کے ساتھ ایک خاص طرح کی وابستگی آپ کی ظاہر ہے. تو تھوڑا سا بتائیے نا کہ بہت گرمی کا موسم ہے، تو اس میں گوشت کھانے والے کا یہ کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اپنی کمیونٹی کو اور لوگوں کو بتانا. جی بالکل، گوشت ہمیشہ جو ہے وہ بڑے احتیاط سے کھانا چاہیے. ایکسٹرا آرڈنری کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس کو لمیٹڈ طریقے سے کھائیں، اور کوشش کریں کہ اس کو بعض فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ گوشت اب قربانی کا آ گیا تو صبح دوپہر شام گوشت ہی کھاتے رہنا ہے. آپ گوشت کی اٹریکشن بھی رکھیں نا کہ دل چاہے دوبارہ کھانے کو، نہ کہ آپ 3 4 5 ٹائم اگر کنٹینیوسلی گوشت کھاتے رہیں گے تو پھر آپ کا خود بھی دل بھر جائے گا. اور دوسرا اس کے اوپر بہت زیادہ گوشت کھانے کے کوئی فائدے نہیں ہیں، نقصانات زیادہ ہیں. تو اس کے بعد آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اعتدال کے ساتھ کھائیے اور انجوائے کیجئے. اور ظاہر ہے کہ دعوتیں شاوتیں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں پھر عید کے بعد، تو اس کو اعتدال کے ساتھ کھانا بڑا ضروری ہے. ورنہ ہم تو حاضر ہیں آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے، خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایشوز ہوں گے تو ہم اس کی سلوشن تو رکھتے ہیں، لیکن اعتدال کیجیے. جی ناظرین، عقیل باس ملک ہمارے ساتھ محفل گفتگو تھے. بتا رہے تھے کہ عید ہے، گرمی ہے، تو آپ گوشت کھانے میں تھوڑا سا اعتدال برتیں. بات تو بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین، بہت زبردست ہماری مختصر گفتگو تھی، لیکن بہت زبردست تھی. تو ہم عقیل باس ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین میں بالکل جی تمام اہل وطن کو، تمام اہل اسلام کو عید بہت بہت مبارک ہو.
جی ناظرین، آپ کو بھی ہماری طرف سے عید مبارک. ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.